السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان خود وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر بھاری پڑ گئیں، اور اتنی بھاری پڑ گئیں کہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بیوروکریسی کو یہ ہدایت دینی پڑی، یار اس کا کچھ بندوبست کرو۔ یہ کیا کہانی ہے اور کیا اس کہانی کے پس منظر میں ہی وہ بات ہے، وہ اعلان ہے جس کا تعلق ان کے استعفے سے بتایا جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر بات کروں گا۔ بڑی دلچسپ اور بڑی زبردست معلومات ہیں آپ کے لیے فردوس عاشق اعوان اور عثمان بزدار کے درمیان چلنے والی اس سر جنگ کی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے ہمارے تازہ ترین ٹک ٹاک سٹار جناب عارف علوی صاحب کی، جو صدر مملکت بھی ہیں، صدر پاکستان بھی ہیں، اور انہوں نے جو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی فیصل مسجد میں، اس کے حوالے سے ہے یہ ویڈیو۔ میں آپ کو قطعی طور پر نہ دکھاتا کیونکہ نماز کے اندر غلطی عموماً ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اور خاص طور پر عید کی نماز میں غلطیاں عموماً ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں عید کی نماز میں، لیکن ہونی نہیں چاہیے غلطی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس کی وجہ پر، یعنی کہ اس فوٹیج کے وائرل ہونے کے بعد جو پی ٹی آئی کا آفیشیل ورژن آیا، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ ویڈیو آپ تک دکھاؤں۔ آلریڈی یہ سوشل میڈیا پر بہت دھوم مچا رہی ہے ہمارے ٹک ٹاک سٹار جناب عارف علوی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر جو ہمارے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کراچی آفیشیل کے نام سے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، جو موقف انہوں نے دیا وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی نماز کے دوران چند سیکنڈز کی ویڈیو غلط معلومات کے ساتھ وائرل ہے، جو حقیقت کے برعکس ہے۔ غلطی صدر صاحب سے نہیں ہوئی بلکہ امام صاحب سے ہوئی تھی۔ وہ 3 تکبیرات مس کر گئے تھے، جس کی وجہ سے صدر صاحب سمیت اکثر نمازی کنفیوز نظر آئے۔ پہلی رکعت کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر کر دوبارہ نماز پڑھائی۔ یہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے امام صاحب کے متعلق، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہوئی ہے امام صاحب سے۔ وہ امام صاحب جو فیصل مسجد کے امام ہیں، جو روزانہ 5 نمازیں الحمدللہ با جماعت کراتے ہیں، وہ امام صاحب جن کی اقتداء میں جو ہے نماز تراویح ادا کی جاتی ہے رمضان کے 30 دنوں میں، جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ امام صاحب غلطی کر سکتے ہیں۔ صدر پاکستان جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے آئے تو پی ٹی آئی پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر ایک غلطی، ہر ایک کوتاہی کی ذمہ داری ہم ڈال دیتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ اپنی غلطیوں کا جو بوجھ ہے وہ ڈال دیتے ہیں ہم، کبھی بیوروکریسی پر، کبھی امام صاحب پر، کبھی اسٹیبلشمنٹ پر، کبھی اپوزیشن پر، کبھی بیوروکریسی پر، کبھی نون لیگ پر، کبھی پیپلز پارٹی پر۔ عجیب سی صورتحال ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امام صاحب نے جب کہا تو سب سے پہلے عارف علوی صاحب گئے ہیں رکوع میں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کھڑے ہیں فیصل جاوید صاحب۔ انہوں نے دیکھا صدر صاحب رکوع میں چلے گئے تو وہ بھی رکوع میں چلے گئے، ان کو دیکھتے ساتھ ساتھ جو ان کے 2-4 اور حمایتی تھے وہ بھی رکوع میں چلے گئے۔ جب وہ رکوع میں چلے گئے تو اس کے بعد پچھلی صف سے چند لوگ وہ بھی رکوع میں چلے گئے، جبکہ باقی پوری کی پوری جماعت وہ کھڑی رہی، اپنے قیام میں رہی، اور غلطی پھر بھی امام صاحب کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اچھا ہوتا کہ اس بات کو اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا تھا کہ غلطی ہوگی، صدر صاحب اس بات پر شرمندہ ہیں کہ ان کو نماز کے دوران غلطی ہوگی، نماز کے دوران غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بات ختم۔ اور یہ ویڈیو بھی میں نے آپ کو دکھاتا، لیکن یہ خود اپنے لیے سبکی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ خیر، اصل ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے درمیان جاری تناؤ، سرد جنگ، کشیدگی، کسنمکی، یہ ساری صورتحال آپ کو بتاتا ہوں۔ عثمان بزدار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ چہیتے ہیں، اور فردوس عاشق اعوان بھی چہیتی ہیں۔ عثمان بزدار صاحب جو چہیتے ہیں وہ ہیں کسی اور طرف سے، وہ نتھیا گلی والی سرکار، جو میں نے آپ کو کل جس کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ چہیتے ہیں نتھیا گلی والی سرکار کی طرف سے، جبکہ یہ جو ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ یہ کسی اور درگاہ کی مرید ہیں، اور وہاں سے ان کو روحانی فیض، روحانی قوموں میں ہے، اس کو سچی مجھے نہ روحانی سمجھ لیجئے گا، یہ عموماً فیض ہے جو ابھی میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا، جس کا ذکر سردار تنویر الیاس کر رہے تھے۔ ویسے یہ ان کی طرف وہ پشت پر وہ والے ہاتھ ہیں، طاقتور طبقات کے ہاتھ ہیں، لہٰذا یہ ہر وقت اقتدار میں ہی رہتی ہیں۔
اب یہ دو جو چہیتے ہیں ان کے درمیان ہو گئی لڑائی، اور لڑائی کی وجہ ہے کوریج، میڈیا کوریج ملتی ہے فردوس عاشق اعوان کو، میڈیا کوریج نہیں ملتی سردار عثمان خان بزدار صاحب کو، اور یہ ہے وہ دونوں کے درمیان بجائے اناد۔ اب جو ہے صورتحال یہ ہے، کچھ چند چیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے استعفے کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جناب میں استعفیٰ دینا چاہتی ہوں، یہ اپنی جو یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بطور معاون خصوصی کے عہدے سے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا۔ پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ میں استعفیٰ دینا چاہتی تھی کیونکہ میں جو سیالکوٹ کے اندر انتخابی مہم ہے اس کو لیڈ کرنا چاہتی تھی، کہ وہاں پہ ایک جموں کشمیر کا الیکشن ہے، ایک اس کی بھی مہاجر سیٹ ہے، اور ارمغان سبحانی صاحب مرحوم کی انتقال سے خالی ہونے والی سیٹ، وہاں پہ بھی الیکشن ہے۔ خیر وہ لیکن جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں انتخابات کے لیے اپنی سیٹ چھوڑوں، لہٰذا میں اپنے عہدے پر قائم رہوں گی۔ لیکن اصل کہانی نہیں، اصل کہانی یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے اس کے رویے سے نہ صرف پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیبنٹ اور بیوروکریسی سب تنگ ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب رمضان کے اندر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے سیالکوٹ کے سستے بازار کا دورہ کیا، اور وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کی انہوں نے بے عزتی کی اور ان کو برا بھلا کہا، اور پھر اس کی میڈیا کوریج کو اس حد تک یقینی بنایا کہ ہر ٹی وی چینل کے دفتر میں فون کر کے کہا کہ یہ ضرور چلنی چاہیے، اور اس کے بعد سے بیوروکریسی نے تعاون ان سے ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا، ان کو کہا کہ اچھا تو ہم بتاتے ہیں۔ پھر صورتحال اتنی ہوئی کہ جو پنجاب کیبنٹ ہے اس کے جو اہم سرکاری اجلاس تھے، ان اجلاسوں کے اندر جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں ان کو بلانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو بلانے نہیں، جس اجلاس کے اندر یہ آئیں گی اس اجلاس کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے، ان کو وہاں سے بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ پھر جناب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو چند ہفتے پہلے وزیر اعظم آئے تھے لاہور میں، اور یہاں پر انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا تھا، وہاں پہ بے شمار لوگ موجود تھے۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جو گاڑی ہے وہ جو مرکز جہاں پر یہ تقریب ہونی تھی ان کی گاڑی کو پارک کرایا گیا تقریباً 1 کلومیٹر دور جا کے۔ اب 1 کلومیٹر دور گاڑی پارک ہوئی ہے، وہاں سے فردوس عاشق اعوان صاحبہ پیدل پہنچی ہیں اس مقام پر جہاں پر یہ تقریب ہونی تھی، اور اس کے بعد جب تقریب ختم ہو گئی ان کو میڈیا ٹاک کرنی تھی، لیکن میڈیا ٹاک کیسے کرتی ہیں کیونکہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم بھی چلے گئے، عثمان بزدار صاحب بھی چلے گئے، دیگر لوگ بھی چلے گئے، اور وہ باہر کھڑی رہیں گاڑی کے انتظار میں، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی وہاں پر پہنچی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہاں پر انہوں نے اس بات کا شدید برا منایا، اور اس بات کا انہوں نے شکوہ بھی کیا، میڈیا پر آ کے بھی کیا، اپنے چند جو قریبی لوگ ہیں اس پر بھی کیا۔ ابھی جو ریسنٹلی تنازع ان کا ڈیولپ ہوا، یہ تقریباً 12-13 دن پہلے عثمان بزدار صاحب اپنے حلقے میں گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور مذہبی شخصیت تھی، اور انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو پگ پہنائی جو ان کا ایک روایتی نشان تھا، اور عثمان صاحب بڑے خوش تھے کہ جناب ہمارے اس کام کی تو بڑی زبردست میڈیا کوریج ہوگی، لیکن ہوا اس کے برعکس، کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوئی۔ عثمان بزدار صاحب آئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیسی رہی کوریج، تو انہوں نے کہا جناب کوریج تو بالکل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کوریج کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی جس وقت آپ کے ساتھ وہاں پر آپ کو یہ آپ کی عزت افزائی کی جا رہی تھی، اس وقت فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی پریس کانفرنس جاری تھی، لہٰذا اس پریس کانفرنس کو کٹ نہیں کیا گیا آپ کی وجہ سے کہ آپ کو پگڑی پہنائی جائے گی، لیکن میڈیا نے اس کو کٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، پہلے فردوس عاشق اعوان عثمان بزدار کو ہم میڈیا پہ چلا دیں گے، جس کا عثمان بزدار صاحب نے بڑا برا منایا، اور انہوں نے کہا کہ یار ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید صاحب ٹی کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کو انہوں نے کہا یار اس کا تو کو بندوبست کرو، یہ تو جان کو آ گئی ہے، اس قسم کی انہوں نے ہدایات جاری کی۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ 10-11 جولائی کو پریس کانفرنس کر رہی تھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ ادھر DGPR لاہور میں، اور اس تقریب کے دوران لائٹ چلی گئی، ایک دفعہ لائٹ گئی تو وہ خاموش ہوئی، دوسری دفعہ لائٹ گئی تو وہ پریس کانفرنس کے دوران ہی بھڑک پڑی۔ انہوں نے کہا یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور مجھے جان بوجھ کر ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پہ 2 جنریٹر ہیں، دونوں کے دونوں چل رہے ہیں، لیکن جو لائٹ ہے اس کو جنریٹرز پر کنورٹ نہیں کیا گیا، صرف اور صرف مجھے نیچے دکھانے کے لیے۔ اور یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ساری کی ساری نون لیگ کے اشاروں پر چلتی ہے، اور چونکہ یہ نون لیگ کے اشاروں پر چلتی ہے لہٰذا مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور جو
دو تین لوگ اس منسٹری کے اندر یعنی کہ اطلاعات کی منسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں وہی جو اصل لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 2-3 لوگ وزارت اطلاعات کے اندر کام کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام وزارت کے یعنی کہ حکومت پنجاب کے ملازم نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف ملازم ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ کے. قصہ یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے معاون خصوصی مقرر کیا فردوس عاشق اوان صاحبہ کو, لیکن ان کو سرکاری رہائش گاہ ابھی تک الاٹ نہیں کی گئی. ادروائز تمام جو صوبائی وزراء ہیں, جو مشیر ہیں, جو معاون خصوصی ہیں, ان کو سرکاری رہائش گاہ الاٹ کی جاتی ہے. ان کو ابھی تک کسی قسم کی کوئی سرکاری رہائش گاہ الاٹ نہیں کی گئی اور یہ ٹھہر رہی ہیں گورنر ہاؤس کے ایک کمرے میں. ان کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا. اب وہاں پہ موصوفہ کے جو ہیں مطالبات اور خواہشات اور وہ ختم ہونے کے نام ہی نہیں لے رہے. کبھی وہ کہتے ہیں جناب میرے کمرے کے اندر یہ جو LCD لگی ہے یہ سیمسنگ کی لگی ہے, اس کو فلاں کمپنی کی لگائیں. کبھی یہ کہتی ہیں کہ یہ LCD جو ہے وہ 42 انچ کی لگی ہے, اس کو 55 انچ کا ہونا چاہیے. کبھی یہ کہتے ہیں یہ AC جو ہے یہ صحیح کولنگ نہیں کر رہا, یہ 1.5 ٹن کی بجائے اس کو 2 ٹن کا AC ہونا چاہیے, AC اور کمپنی فلاں کمپنی کی ہونی چاہیے. پھر کبھی ان کو پردے اچھے نہیں لگتے, کبھی ان کو فرنیچر اچھا نہیں لگتا, کبھی ان کو کارپیٹ اچھا نہیں لگتا. اور ان کی یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں. اور پھر ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ جناب جو ہماری وزارت کا فرنیچر تھا, جو سارے معاملات تھے, وہ جو سابق وزیر ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, وہ جاتی دفعہ یہ سارا سامان اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں, لہٰذا ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے. وزارت والوں کا یہ کہنا ہے, اطلاعات و نشریات والوں کا, کہ جو سامان ہے وہ لے گئے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو یہ جو آپ کی خواہشات کے مطابق جو ٹی وی ہے, یہ جو AC ہے, یہ فریج ہے, یہ کارپیٹ ہے, یہ ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ جس کمرے میں جس جگہ پہ آپ رہائش پذیر ہیں وہ گورنر ہاؤس کی پراپرٹی ہے. ہم وہاں پر آپ کے لیے یہ تمام چیزیں انسٹال نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم نے لگا دیں تو بعد میں ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. اور اس بات کا انہوں نے اتنا غصہ کیا کہ کیبنٹ کے اجلاس کے اندر بطور معاون خصوصی وہ کابینہ کے اجلاس میں شرکت کر سکتی ہیں. اس اجلاس میں انہوں نے جناب اپنے جو وزارت ہے اس کی شدید انہوں نے تنقید کی ان کے رویے پر, اور تقریباً پونا گھنٹہ تقریر کی انہوں نے صرف اس معاملے پر کہ مجھے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے, مجھے جو ہے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہا. اگر آپ مجھے رکھنا نہیں چاہتے تو آپ مجھے صاف بتا دیں, میں وزیر اعظم کو بتا دوں گی کہ جناب وزیر اعظم صاحب میرے ساتھ پنجاب کے اندر یہ سلوک ہو رہا ہے. اور اسی اجلاس کے بعد انہوں نے بطور احتجاج معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا, جو منظور نہیں ہو سکا. اگرچہ پوری پنجاب کابینہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب یہ جو استعفیٰ ہے اس کو فوری طور پر قبول کر لے, تاکہ اس بلا سے ہماری جان چھوٹی. یہ بلا وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, تو ان سے جان چھوٹے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, کچھ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکیں. لیکن کیا کریں, عمران خان صاحب کی اپنی مجبوریاں, کیونکہ وہ ان لوگوں کو تو ہٹا سکتے ہیں جن کو وہ لائے ہوں, لیکن جن بندے کو وہ لائے نہیں اس کو وہ کیسے ہٹائیں, بڑا اہم معاملہ ہے. لہٰذا بھی عثمان بزدار صاحب کو مزید کچھ عرصہ یہ تکلیف بھگتنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.